بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا، میرے بھائی کہتے ہیں کہ انہیں نائٹ فال ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد، جیسے بستر پہ سو اور آنکھ کھلی تو ان کے کپڑے بالکل ناپاک ہو جاتے ہیں، یا احتلام ہو جاتا ہے، یا نائٹ فال ہو جاتا ہے، یا پھر مستزنی کر لیتے ہیں مجبوری میں آ کر، یا کوئی ان کا شوق ہو تو اس وقت ان کے روزے وہ قضا ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا اس حالت میں ان کی شہری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہاتھ اپنے صاف کر کے دھو لیں اور کلی غرارہ کر لیں، پھر روزہ رکھیں اور صبح کو فجر سے پہلے پہلے وہ غسل کر لیں۔ لیکن ہاں، یاد رکھیں، جو میری بہنیں پیریڈ سے ہیں، حیض سے ہیں، نفاس سے ہیں، انہیں پیریڈ آ رہے ہیں اور اب بلڈ آنا بند ہو گیا، تو وہ چاہتی ہیں، میری بہنیں اکثر کرتی ہیں یہ، کہ صبح کو ہم نہائیں گے، اب ہم سحری کر لیں، تو ان کے لیے حکم ہے شریعت میں کہ وہ روزہ نہ رکھیں جب تک غسل نہ کر لیں، جب تک وہ نہا نہ لیں، اس سے پہلے وہ سحری نہیں کریں۔ اور وہ میرے بھائی بھی سماعت کر لیں، جو میاں بی بی سے ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت وہ سحری کر لیتے ہیں، تو ان کا روزہ ہو جائے گا، بالکل ان کا روزہ ہو جائے گا۔ ان کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ میاں بی بی نے ملاقات کی تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً کلا کر لیں، اپنے آپ کو صاف پاک کر لیں پانی سے، اور پھر اس کے بعد سحری کریں، اور سحری کے فوراً ہی بعد اذان ہو، اذان کے بعد فوراً غسل کریں۔ یہاں پر گناہ کریں گے اگر انہوں نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، ظہر کی بھی چھوڑ دی، عصر کی بھی چھوڑ دی، اور روزہ ہے ان کا، تو روزہ تو ان کا ہوگا، لیکن ان پر گناہ یہ پڑے گا کہ جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فجر کے فوراً بعد وہ غسل کر لیں۔ سحری کھانے کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ آپ چاہیں کہ کسی کام میں نکل گئے اور پھر آپ کو ٹائم نہ ملا غسل کرنے کا، آپ دوپہر کو آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فجر میں ہی، سحری کھانے سے بعد میں ہی، اذان سے بعد میں یا اذان سے پہلے آپ غسل کر لیں، تاکہ پاک رہیں اور آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ لیکن پیریڈ حیض والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ناپاکی دور ہونے کے بعد، یعنی جب تک وہ غسل نہ کر لیں، نہ لیں، وہ سحری نہ کریں، یہ حکم ہے۔ اب آئیے گا، یاد رکھیں، بہنیں قرآن پاک جب رمضان شریف آتے ہیں نا، تو میرے بھائی میری بہنیں بڑی قرآن پڑھتے ہیں، کسی نے 2 پڑھ دیے، کسی نے 4 پڑھ دیے، کسی نے 5، بعض تو 10 پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن کو صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ ادا کرنا، پڑھنا صحیح کہلاتا ہے، نہ کہ یہی کہ آپ پڑھے جا رہے ہیں اتنی جلدی پڑھنے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اتنی جلدی نہیں، بلکہ اتنی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ میں نے آپ کو اس طرح بتایا، یہ بھی بہت جلدی ہے، لیکن آپ اتنی جلدی نہ پڑھیں کہ آپ کے 10 قرآن ہو جائیں۔ دیکھیں، رمضان شریف میں ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70۔ اب الف ایک حرف ہے، لیکن اس الف میں اور بھی حرف ہے، تو الف کے جتنے حرف لکھنے مانگے اتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں ڈبل کر کے رمضان شریف میں۔ تو ہمیں ایک ہی کلمہ پڑھیں، جیسے الف لام میم، اب کتنے کلمے اس کے اندر ہوں گے لکھنے میں، اور بولنے میں صرف 3 حرف ہیں، اور اس کے جو مد ہیں اسے کھینچنے میں ملیں گے۔ تو تھوڑا پڑھیں آپ قرآن پاک، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وقف کی رعایت کر کے پڑھیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس پڑھی جانی ہے، سمجھ نہیں رہی ہے، قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، اور ہو سکتا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اردو پڑھ بھی ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، تو اردو میں ترجمہ نیچے کو لکھ کر آتا ہے، اور ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں، پھر پڑھیں۔ عبادت سے متعلق جو غرض ہے، عبادت کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے 5 قرآن پڑھ دیے، ہم نے 10 پڑھ دیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اسی پر آپ ایگری کریں کہ یہی ہمارا طریقہ ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو پیاری عزیزو، رمضان شریف سے پہلے اگر آپ کو دن ملے ہیں 2 یا 3 دن، تو آپ یہ روزے بھی رکھیں، تاکہ رمضان اور یہ جو نفلی روزے ہیں اس سے آپ فوراً ملا لیں، اور آپ کو رمضان شریف رکھنے میں مزہ آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے۔ اور ایک بات اور کرتی تو اس وقت کھاتی پیتی رہتی، اذان ہوتی، حکم ہے یہ کہ جب شہری کا وقت ہو شروع، اور جب وہ شہری کا وقت ختم تو جب تک تو تب تک کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، تو اذان ہوتی جلدی جلدی کھاتی پیتی ہیں، تو اس وقت آپ روزہ رکھیں تو بغیر شہری کا رکھیں، لیکن شہری نہ کھائیں، کیونکہ اذان تبھی ہوتی ہے جب شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
تو یہ آپ ضرور خیال رکھیں۔ شہری نہیں کھانی ہے جب اذان ہو، اذان سے پہلے کھا لیں، اور اذان کا جیسے ہی آواز آئی فوراً آپ کھانا پینا بند کر دیں، اور اگر آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت تو آپ صرف اپنے من سے دل سے یقین کر لیں کہ میرا روزہ ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا بہت ضروری ہے، سنت ہے، اور یہ برکتیں ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔